ناظرین دا سیکرٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین اکثر اب رات میں بیدار ہوئے ہوں گے اور اپنے جسم کو اس کیفیت میں پایا ہوگا کہ جہاں آپ ارد گرد کے حالات سے واقف تو ہوتے ہیں مگر ہل نہیں پاتے۔ ناظرین اس سٹیٹ کو سلیپ پیرالائسس کہا جاتا ہے اور سائنٹیفک ٹرمز میں اس کو REM کہا جاتا ہے، یعنی کہ ریپڈ آئی موومنٹ، اور خاص طور پہ سلیپ پیرالائسس کے REM کو REM ایٹونیا کہا جاتا ہے۔ ناظرین یہ جاگنے اور سونے کے درمیان کی اوور لیپنگ سٹیٹ ہوتی ہے۔ آئے ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی وجہ سے کیا آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے، شکریہ۔ پرانے وقتوں میں اسے جنات اور شیاطین یہاں تک کہ جادو کی وجہ سے ہونے والے اثرات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا، لیکن ناظرین سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کو کئی سوالوں کے جواب بھی مل گئے۔ ان میں سے ایک جواب REM کا بھی تھا، یعنی کہ سلیپ پیرالائسس کا۔ ناظرین اس کے ہونے کے کئی وجوہات ہیں، جن میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مکمل نیند نہ لینا، یعنی کہ سلیپ ڈیپریویشن۔ ناظرین اگر آپ مکمل نیند نہیں لے رہے جس کے باعث آپ کا دماغ تھکا رہتا ہے تو آپ کا دماغ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ کن اوقات میں انسان کو سونا اور جاگنا چاہیے، جس کے باعث جاگنے اور سونے کے اوقات ایک دوسرے سے اوور لیپ کرنے لگتے ہیں اور اس باعث آپ کو سلیپ پیرالائسس ہو سکتا ہے۔ ناظرین دوسری وجہ دماغی کنڈیشن ہے۔ 80% لوگ جو کہ سلیپ پیرالائسس کو وٹنس کرتے ہیں وہ پہلے ہی کسی دماغی کنڈیشن میں مبتلا ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ڈپریشن یا اینگزائٹی۔ اگر آپ ان چیزوں سے دوچار ہیں تو آپ کو سلیپ پیرالائسس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ بالکل سیدھا سونا بھی سلیپ پیرالائسس کی وجہ بن سکتا ہے۔ ناظرین ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ بالکل سیدھا سوتے ہیں وہ سلیپ پیرالائسس کو وٹنس کرتے ہیں، جبکہ آنی کروٹ پہ سونے والے لوگوں کو یہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں باہر کوئی سڑک ہے اور کافی شور شرابہ رہتا ہے، اس باعث بھی آپ کو REM ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ ہر بار نیند کے قریب جا کر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کی ہونے کی ایک اور وجہ ادویات ہے۔ اگر آپ سونے سے بالکل پہلے کچھ خاص قسم کی ادویات لیتے ہیں جن کا اثر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے دماغ پر ہے تو ناظرین اس باعث بھی آپ نیند میں جاگ سکتے ہیں اور آپ کو سلیپ پیرالائسس ہو سکتا ہے۔ ڈرگز یا سبسٹنس ابیوز بھی اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین اگر آپ LSD، کوکین یا دوسرے ہیلوسینوجینک ڈرگز کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی REM انڈیوس کروا سکتے ہیں۔ سلیپ پیرالائسس موسٹ کیسز میں خطرناک نہیں ہوتا اور انسان اس سے اپنے آپ باہر آ جاتا ہے، لیکن ناظرین آج تک کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ سلیپ پیرالائسس خطرناک ہے۔ یہ دماغ کا بس ایک سٹیٹ ہے جس میں انسان موو نہیں کر پاتا، لیکن تھوڑی دیر بعد تمام دماغ کے ریسیپٹرز چل پڑتے ہیں اور انسان اپنے آپ حرکت کرنے لگتا ہے۔ ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دا سیکرٹس دیکھتے رہیے، شکریہ۔